اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں احتشام بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پشاور ٹوڈے یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کے پرائمری اساتذہ کے ایشوز کے حوالے سے۔ 5 سے 6 دن ہو گئے ہیں وہ اپنا احتجاج کر رہے ہیں۔ ان پر مظاہرے کے دوران لاٹھی چارج بھی ہوا ہے، آنسو گیس کا بھی استعمال کیا گیا ہے، ان کے صوبائی صدر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ بالآخر آج صوبائی حکومت اور اساتذہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو ان کے مطالبات کا جائزہ لے گی اور جو ریٹن طور پر ان سے ایک معاہدہ کیا جائے گا کہ ان کے یہ مطالبات منظور کیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون صاحب جو ایکسپریس نیوز میں رپورٹر ہیں اور کافی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں جو ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، اساتذہ کے ایشوز ہیں، اس کے اوپر ان سے بات کریں گے کہ اساتذہ کے بنیادی مسائل کیا تھے اور صوبائی حکومت نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ کن ایشوز پر بات کرے گی۔ احتشام، بات یہ ہے کہ یہ پچھلے 3 سالوں سے جو پرائمری اساتذہ ہیں وہ جو موجودہ صوبائی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے پرائمری اساتذہ کی کوالیفیکیشن بھرتی کے لیے ایف اے سے گریجویشن کر دی ہے، تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ اب جیسے کہ جو کوالیفیکیشن ہے بنیادی بھرتی کے لیے وہ زیادہ ہو گئی ہے، لہٰذا جو پرائمری اساتذہ کی بھرتی ہے وہ اب 12 کی بجائے 15 میں کی جائے۔ اس طرح جو ہمارے جو ان کے پرائمری اسکولوں کے پرائمری جو ٹیچرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہائی کوالیفائڈ ہیں، ہم ایم ایس سی ہیں، ہم ایم ایڈ ہیں، ہم نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، تو چونکہ ہم ہائی کوالیفائڈ ہیں لہٰذا ہمیں جو ہیڈ ماسٹر کی اسامیاں ہیں تو ایسے کوالیفائڈ اساتذہ کو گریڈ 17 میں ہیڈ ماسٹر کی اسامیوں پر تعینات کیا جائے۔ یہ ان کے مطالبات تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ایک اور مطالبہ تھا وہ حالیہ جو 2022 اور 23 کا جو صوبائی بجٹ ہے اس میں جو پینشن اصلاحات کی گئی ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ ملازم کش ہیں اور اس میں نقصان ہے، لہذا صوبائی حکومت وہ واپس لے۔ تو ویسے تو گاہے بگاہے ان کے مذاکرات ہوتے رہے، صوبائی حکومت یا محکمہ تعلیم ان کی یہ باتیں سنتی رہی اور کہتے رہے کہ جی ہم کر لیں گے، لیکن بہرحال بات نہیں بنی۔ تو آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم سڑکوں پر نکلیں گے اور اپنے مطالبات منوائیں گے۔ تو یہ 6 اکتوبر کو صوبائی اسمبلی کے سامنے آئے جہاں پہ انہوں نے احتجاجی دھرنا دیا، جوش و جذبے سے تقاریر کی گئیں اور یہ اعلان کیا گیا کہ جب تک ہمارے مطالبات پر ہمیں اعلامیہ جاری نہیں کیا جاتا تب تک ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ تاہم اس دوران جب پورے شہر کا پہیہ جام ہو گیا، ٹریفک ہر طرف جام ہو گئی اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو انتظامیہ حرکت میں آئی اور پولیس نے ان پہ لاٹھی چارج بھی کیا اور گیس کے شیل بھی فائر کیے۔ اس طرح فائرنگ بھی ہوئی، پتھراؤ بھی ہوا جس میں متعدد ٹیچرز، پولیس والے زخمی بھی ہوئے، 50-55 جو ٹیچرز تھے ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ پھر اس کے بعد رات گئے تک پولیس ان کے پیچھے پڑی رہی اور ان کی گرفتاریاں عمل میں لاتی رہی۔ اگلے دن جب احتجاج کا دوسرا دن تھا تو انہوں نے جمنا پارک میں بیٹھ کر احتجاجی دھرنا دینے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ 3-4 دن جب یہ بیٹھے رہے تو نہ تو حکومتی سطح پر ان کے پاس کوئی آیا، نہ محکمہ تعلیم کی سطح پر کوئی آیا۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے پھر اعلان کر دیا اور آج کا دن تھا، پیر کا دن تھا، انہوں نے اس پہ احتجاجی دھرنا جو ہے وہ دوبارہ ایک مرتبہ، جس کے بعد یہ تقریباً 2:30 سے 2:45 بجے کے قریب پھر وہاں پہ گئے اور وہاں پر بیٹھے، وہاں پہ احتجاج کیا، وہاں پہ نماز عصر اور مغرب کی نماز بھی ادا کی گئی، وہاں پہ بیٹھے رہے۔ پولیس بھی کافی تعداد میں ڈپلائڈ کی گئی، بختر بند گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ اس دوران ان کے جو رات گئے، ان کے جو صوبائی صدر ہیں عزیز اللہ، اس کو حراست میں لیا گیا اور اسے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ مذاکراتی ٹیم جو آئی سیکٹری، اس میں سیکٹری تھا، جو ڈائریکٹر ایجوکیشن تھا، لیکن یہاں پر جو ٹیچر موجود تھے انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارے صوبائی صدر کو رہا کیا جائے، اسے ہمارے پاس لایا جائے اور اس کے بعد وہی آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ اگر اس کو رہا نہیں کیا جاتا، اس کو ہمارے سامنے پیش نہیں کیا جاتا تو ہم کسی صورت یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس دوران ان کی یہ بات چیت کافی ٹائم تک چلتی رہی اور آخر کار صوبائی حکومت نے جو ان کے صوبائی صدر ہیں اس کو رہا کیا اور اس کو سیکریٹریٹ سے ڈائریکٹر ایجوکیشن ان کے پاس آئے، ان کے ٹیچروں کو یقین دہانی کروائی، جس کے بعد یہ دوبارہ جنا پارک کی طرف گئے اور وہاں پہ انہوں نے اپنے صوبائی صدر کا انتظار کرنے لگے۔ وہاں پہ صوبائی سیکریٹریٹ میں ان کے مذاکرات ہوئے جو کامیاب ہو گئے ہیں۔
नाज़रीन, असातिज़ा के मसाइल के हवाले से मामले खसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ से भी हम राब्ते में हैं। उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर्वे स्ट्रक्चर के हवाले से, तनख्वाहों के हवाले से, रेगुलराइजेशन के हवाले से, प्रमोशंस के हवाले से जो मसले थे वो भी सूबाई हुकूमत ने हल किए हैं, माने हैं और आइंदा भी होगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना मुतालबा या दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि असातिज़ा को भी अपनी सफ़ों में मौजूद उन सियासी लोगों की साजिशों से भी बाखबर होना चाहिए जो शायद इस मसले को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करते हुए सूबाई हुकूमत के लिए भी और असातिज़ा के लिए भी मसाइल बनाएं। कई ऐसे लोग यकीनन हैं और वो हालात को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। मैं तमाम असातिज़ा कराम से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो ऐसे लोगों पर नज़र रखें और हुकूमत पर यकीन रखें। हुकूमत उनके तमाम मुतालबात को हल करने के लिए संजीदा है। बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। हारून साहब से पूछते हैं कि आज जो मुज़ाकरात हुए हैं, उसकी जो कमेटी बनी है, उन किन नुकात पर उनसे मुज़ाकरात की जाएगी। थोड़ी देर पहले मेरी जो सूबाई सदर हैं अजीज़ुल्लाह, जो प्राइमरी असातिज़ा के सूबाई सदर हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझे कहा है कि हमारा जो उनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं उसमें सूबाई वज़ीर तालीम और जो उनके साथ एग्री हो गए हैं। और अजीज़ुल्लाह ने मुझे कहा है कि 1 माह का टाइम इन्होंने दिया है कि हम ये जो आपके तजावीज़ हैं ये हम सूबाई काबीना में पेश करेंगे। और उनकी जो वही डिमांड्स हैं जो 15, 16 और 17 जो इन्होंने अपग्रेडेशन की डिमांड रखी थी वो उन्होंने प्रिंसिपली मंजूर कर लिए हैं। तो अब ये जाएंगे, कल इनके साथ इनका तहरीरी मुआहदा हो जाएगा, जिसके बाद इनका जो फाइल है वो फिर डायरेक्टरेट और डायरेक्टरेट से सेक्रेटेरिएट और सेक्रेटेरिएट से फाइनेंस और फाइनेंस अपनी मंजूरी देकर इसे काबीना में पेश करेंगे। हारून साहब भी बताएं, जो इनके मुतालबात हैं इनमें कोई फाइनेंशियली प्रोसेस भी है, चूँकि सूबाई हुकूमत जो है वो माली बहरान का शिकार है, तो इसमें माली फैक्टर्स भी, फाइनेंशियली फैक्टर्स भी इसमें शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब, हमने उनसे बात की है और आप देखते हैं कल जो मुज़ाकराती टीम बैठेगी वो किन नुकात पर बात करती है। और सूबाई जैसे कि 2 प्राइमरी टीचर्स हैं, उनका एक ही मुतालबा है कि जो भी मुआहदा होगा हुकूमत के दरमियान वो तहरीरी ही होगा। एहतशाम बशीर को इजाज़त दीजिए। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मज़ीद इश्यूज़ के हवाले से भी हम आपसे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एहतशाम ऐसा है कि आपको तो पता है कि अभी माह सितंबर की जो तनख्वाहें थी वो भी सूबाई हुकूमत के साथ नहीं थी और तारीख़ में पहली मरतबा सरकारी मुलाजमीन को अपने वक्त पे तनख्वाहें नहीं मिली, बल्कि तकरीबन 1 हफ़्ता और 10 दिन गुजरने के बाद उनको तनख्वाहें दी गई हैं। तो इस तरह जो प्राइमरी असातिज़ा की अपग्रेडेशन का मामला है, इस पे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमें बताया है तकरीबन कोई 2.5 से पौने 3 अरब रुपए का खर्च आ रहा है। अब चूँकि सूबाई हुकूमत माली बहरान का शिकार भी है, देखते हैं कि वो किस तरह इसको हैंडल करती है।